بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات. 2 اور 3 نومبر پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہو گیا ہے. سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی 2 تاریخ کو، یعنی کہ جو دن گزر چکا، اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک الیکشن کی تاریخ دے دی. اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا کہ سیدھے جائیں ایوان صدر مملکت سے مشاورت کریں، ان کو آن بورڈ لیں اور ان کی مرضی اور منشا کے مطابق آپ جو ایک آئینی تقاضا ہے وہ پورا کریں. اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی آبزرو کیا کہ الیکشن کی تاریخ دینا صدر مملکت کا ایک ابسولوٹ پاور ہے، ابسولوٹ اتھارٹی ہے، وہ انہیں ایکسرسائز کرنی چاہیے. اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ پورے کا پورا جو بیانیہ تھا مسلم لیگ نواز کا، پی ڈی ایم کا، پیپلز پارٹی کا اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، وہ سارے کا سارا بیانیہ، وہ سارے کا سارا موقف جو ہے وہ انہوں نے زمین بوس کر دیا کل. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک آخری دنوں میں ایک امینڈمنٹ کی گئی تھی. آخری دنوں میں ایک امینڈمنٹ کی گئی. امینڈمنٹ کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ جناب الیکشن کی تاریخ کا تعین الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا. اور اس کے بعد سے لے کے آج تک جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چوں کی نہ چراں کی، اور وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا الیکشن کی تاریخ کے اوپر، اور کسی کو بھی وہ لفٹ کروانے کے لیے تیار نہیں تھا. اور وہ وہی کر رہا تھا الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشنر ان کے سرخیل تھے، وہ وہی کر رہے تھے جو احکامات موصول ہو رہے تھے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے، جو جناب پی ایم ایل این مسلم لیگ نواز کہہ رہی تھی، جو 15-20 جماعتیں مل کے کہہ رہی تھیں، جو غیر سیاسی لوگ کہہ رہے تھے، وہ وہی کچھ کر رہا تھا. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی کسی قسم کا اس پہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر رہا، اور وہ اس بات پہ بضد تھا کہ نہیں، الیکشن کی تاریخ تو میں نے ہی دینی ہے اور میں ہی اس کا فیصلہ کروں گا. تو یہ پورے کا پورا نظام جو ہے وہ معلق ہو کر رہ گیا تھا، بلکہ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اس حد تک ہو گئے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور 20 جماعتوں کا یہ جو ایک گٹھ جوڑ تھا، اس کے بعد یہ تاثر مزید مضبوط ہو گیا کہ الیکشن کے بغیر بھی جمہوریت چل سکتی ہے، اور ووٹنگ کے بغیر بھی جمہوریت چل سکتی ہے، اور حکومت چل سکتی ہے، نگراں حکومت بھی چل سکتی ہے. یہ ایک سارے کا سارا ایک پلاننگ کے تحت کیا جا رہا تھا. لیکن کل جو ہے وہ پہلی دراڑ پڑی، اور آج حتمی طور پہ فیصلہ ہو جائے گا کہ الیکشن جو ہیں وہ 8 فروری کو ہوں گے، جب سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن اور پریزیڈنسی کے دونوں کے نوٹیفیکیشن اور دونوں کی تاریخ جو ایک دن کروانے کی، 8 فروری کو کروانے کی، اس میں مزید شامل کر دی گئی ہے. اعلامیے جاری کر دیے گئے ہیں، جب اس پہ سپریم کورٹ اپنی مہر لگا دے گی اور ساورن گارنٹی اس پہ ہوگی. یہ ہے سچویشن. اب ذرا تیاری کرنی چاہیے الیکشنز کی، انتخابات کی. پھر میں بتا دوں کہ نیتوں میں فطور موجود ہے، نیتوں میں فطور بدستور موجود ہے، لیکن یہ نیتوں میں فطور کیسے ختم ہوگا، یہ تو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی، سٹرگل کرنی پڑے گی، اور خاص طور پہ پاکستان کے عوام کو، پولیٹیکل فورسز کو، اصل جو جینون پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو محنت کرنی پڑے گی اور پہرا دینا پڑے گا. ادروائز، اور خاص طور پہ وکلا کو، میڈیا کو اس بارے میں بار بار اویئرنیس اور بار بار اس ایشو کو زندہ رکھنا ذمہ داری ہے، کیونکہ کوئی بھی جیتے، الیکشن انتخابات جو ہیں وہ ایک بنیادی تقاضا ہیں، اور جہاں پہ انتخابات نہیں ہوتے تو پھر جو پاکستان کی تاریخ لے لیں، باقی چھوڑ دیں، پاکستان کی تاریخ لے لیں کہ پاکستان میں انتخابات 70 میں ہوئے تھے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا. اس سے پہلے جو ہے عام انتخابات فری اینڈ فیئر ہوئے ہی نہیں تھے، اور اتنی حبس اور اتنی گھٹن اور اتنا جبر تھا کہ 70 میں الیکشن ہوئے تو اس کے نتائج بھی تسلیم نہیں کیے گئے، اور پاکستان کے عوام کے برعکس جانے کی کوشش کی گئی. تو اس لیے اصل میں پاکستان کی عوام، کسی بھی ملک کی عوامی طاقت جو ہے وہی اصل طاقت ہوتی ہے کسی بھی ملک کو متحد رکھنے میں. لہذا آگے بڑھتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں کیا ہو رہا ہے. اصل معاملہ یہ ہے وہاں کے مکین عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں. ایک تو ملاقات ہوئی کل وکلا کی، سینئر موسٹ وکلا حامد خان صاحب، بہت ہی اہم، ان کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں. حامد خان صاحب تھے، عمیر نیازی بیرسٹر، اور نعیم حیدر پنچوتا، اور شہراز رانجھا صاحب. ان کی ملاقات ہوئی ہے. ان کے ساتھ تھے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب. یہ جو ایک افواہ چلی گئی تھی کہ جی نعیم حیدر پنچوتا کو، انتظار پنچوتا کو نکال دیا گیا، ملاقات لسٹ سے خارج کر دیا گیا، تو وہ بھی تاثر جو ہے وہ ختم ہوا، کیونکہ وہ ایک لمیٹڈ لسٹ تھی
اور میکسیمم 10 نمبر دیے جانے تھے، تو اس کے علاوہ بھی وکلا ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا نعیم حیدر نے بھی ملاقات کی اور سب نے ملاقاتیں کی، لیکن ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو پہلے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اس کے بعد پھر ان کو اجازت دی گئی۔ تو ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کیا، ان سے حال حوال پوچھا، باہر آ کے انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب الحمدللہ بڑے فٹ ہیں، اور نہ صرف فٹ ہیں بلکہ پرعزم بھی ہیں، حوصلے میں بھی ہیں۔ اس لیے جو ایک خدشہ ہے، وہ حامد خان صاحب نے بھی بتایا کہ خدشہ موجود ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کی زندگی ختم کرنے کی اٹیمپٹ کی جا سکتی ہے، کیونکہ پہلے بھی کی جا چکی ہے، اور ان کو مسلسل ایک ٹینس ماحول میں رکھا ہوا ہے اور یہ دانستہ رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ نہ ہی سائفر جو ہے، حامد خان صاحب نے کہا کہ ان کی نظر میں سائفر انتہائی بے بنیاد اور جھوٹا مقدمہ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ چودھری تضاد حسن صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں، سردار لطیف کھوسہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، سینئر وکلا انڈیپینڈنٹ جو اوپینین ہے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ سائفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اس کے باوجود ایک ڈیزائن تیار کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب پہ پریشر رکھنا ہے اور ان کے ساتھ ان سے چیزیں تسلیم کروانی ہے، اس لیے وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال حامد خان صاحب نے یہ بات بتا دی۔ ڈاکٹر حامد خان صاحب نے آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے باہر آ کے مزید کیا ڈسکشن کی ہے۔ حامد خان صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو ٹینس ماحول میں رکھا جا رہا ہے، لیکن ہم انتخابات کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ الیکشن کی تیاریاں کریں، اور ہر صورت میں ہم نے الیکشن میں جانا ہے اور بھرپور تیاری کے ساتھ جانا ہے۔ میں جیل میں ہوں یا جیل سے باہر، میں سزا یافتہ ہوں یا سزا یافتہ نہ ہوں، اس ایشو کو ہٹ کے تمام پارٹی کو متحرک کریں۔ تو حامد خان صاحب کو ایک انہوں نے اسٹریٹجی دی ہے، اس اسٹریٹجی کے تحت کام کر رہے ہیں وہ، اور وہ اسٹریٹجی بڑی شاندار ہے، اور وہ ہے کہ کوئی بھی حلقہ انہوں نے کہا ہے کہ خالی نہیں چھوڑنا، ہر حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ موجود ہوگا، بلے کا نشان بھی ہوگا، اور اس بات کی تصدیق چیف الیکشن کمشنر جناب سلطان راجہ صاحب نے بالآخر کر دی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، اور بلے کا نشان بھی ہوگا، اور تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میں آئیڈیلائز کرتا تھا عمران خان صاحب کو، میری کوشش تھی کہ عمران خان صاحب اور سارے سیاستدانوں کو ایک میز پر بٹھاؤں، لیکن عمران خان صاحب نے تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا، اس لیے یہ سب کچھ نہیں ہو سکا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ضرور تحمل کا مظاہرہ کرتے اگر سلطان سکندر راجہ صاحب اپنی امپارشلٹی کو، غیر جانبداریت کو برقرار رکھتے، اور وہ ایسے یک طرفہ اقدامات نہ کرتے جس سے یہ تاثر ملتا کہ یہ ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے میں، جو 15-20 جماعتوں کا ایجنڈا تھا، اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اس ایجنڈے کے سرخیل کے طور پہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے تھے۔ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار رہنما انکلوڈنگ عمران خان جو ہے، ان کے متعدد مقدمات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پینڈنگ پڑے ہیں، اور ان حالات میں کوئی بھی سیاسی جماعت جس کے خلاف ایک اتنی انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہوں، ایک طرف تو حکومت مقدمات قائم کر رہی تھی، شہباز حکومت کام کر رہی تھی، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ان کو ٹف ٹائم دے رہی تھی، اور تیسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اپنا حصہ اس میں ڈالے جا رہا تھا۔ صرف عمران خان نہیں بلکہ فواد چودھری ہیں، اسد عمر ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، بے شمار ہیں جن پہ توہین الیکشن کمیشن ہے، فارن فنڈنگ ہے، نہ جانے کیا کیا اقدامات، بلے کے نشان کا ابھی تک انہوں نے حکم جاری نہیں کیا۔ تو یہ ساری کی چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، اسی لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے جی، وہ ابھی بھی آج بھی انہوں نے اپنے شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا ہے، خاص طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ، چیف الیکشن کمشنر پہ خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو جانبداریت ہے وہ موجود ہے، اور یہ جانبداریت جب تک ختم نہیں ہوتی ہمارے تحفظات بھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ساتھ خاص طور پہ آج چیف الیکشن کمشنر نے کافی اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب میں بالکل عمران خان صاحب کے کو آئیڈیلائز کرتا ہوں، وہ مقبول ترین لیڈر ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف وہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم دیکھیں گے، تیل دیکھیں گے، تیل کی دھار دیکھیں گے۔ تو میں حامد خان صاحب کے بارے میں بتا دوں، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تشویش ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر پہلے بھی حملے کیے جا چکے ہیں، اتنے عرصے سے انہیں
टेंस माहौल में रखा हुआ है। सियासी जमातों से हमेशा बात हो सकती है, बाकी किससे बात हो सकती है वो वक्त के साथ साथ होगा। अभी पीटीआई के साथ जुल्म और जबर हो रहा है, बाकी जमातों को खुली छुट्टी और वो अपनी सियासी मुहिम चला रहे हैं और पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। एक पार्टी का सरबराह मुजरिम है, इसे सरकारी प्रोटोकॉल में लाया गया। ऐसे शख्स को महसूस होता है कि पहले ही से वजीर आजम नामजद कर दिया गया है। दूसरी तरफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी मुहिम को, सियासी जमात को हर किस्म की सियासी मुहिम से रोक दिया गया है। हम सब को इमरान खान के बारे में तशवीश है, इतने अरसे उन्हें पाबंद सलासल रखा गया है। पीटीआई हर किस्म की पाबंदी है। हमारा वर्कर या तो जेल में या फिर अंडरग्राउंड है और हमारी सेंट्रल कमेटी भी काम नहीं कर सकती। चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन जेल में है। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी जेल में है। जो जबर भी हो जाए हमारी जमात हर सीट पर इलेक्शन लड़ेगी। साइफर एक जाली केस है, खामखा बनाया गया, इसके पीछे कोई सबूत नहीं है, ये हामिद खान साहब कह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ओपन ट्रायल के बारे में कहा। 2018 में शौकत सिद्दीकी का भी ओपन ट्रायल हुआ। उम्मीद है कि यहां भी ओपन ट्रायल का फैसला आएगा। सियासी मुहिम और सियासी आज़ादी के लिए हमारी पिटीशन पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में 25 मई से पेंडिंग है। पहले ऐलान में जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन का किया गया, अब फरवरी का ऐलान किया गया है, लेकिन अब नई तारीख आ गई है। ये अपने ऐलान पर खुद कायम नहीं तो हम क्या एतबार करें, ये ऐलान पर कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इन सारे मामलात पर ही काफ़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है और कोई भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मुतअद्दिद तारीखें दे चुका है। जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ी गई थी तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने एक तारीख दी थी इलेक्शन की, तो वो भी उससे भी मुकर गया था। उसके बाद फिर 24 जनवरी की दी, उससे भी कल इनहराफ हुआ और मामला ले गया 11 फरवरी तक। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का अंदाजा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या कर रहा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो काबिल एतबार नहीं, इसलिए सारे मामला जो है वो ईवान सदर में सेट किए गए और वहीं पे सेटलमेंट करवाई गई और सदर ममलिकत की सुप्रीमेसी को तस्लीम करवाया गया। बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करवाया है। बहरहाल जी, ये एक दिलचस्प मरहल शुरू हो चुके हैं। इमरान खान साहब तैयार हैं, अपनी पार्टी को हुक्म दे चुके हैं, हिदायत दे चुके हैं कि जनाब घबराना नहीं है, इलेक्शन की तैयारियां करें और इलेक्शन के लिए भरपूर किस्म की तैयारी करें, खौफ व हरास को ख़त्म करवाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।